بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی حیات و خدمات کی اگلی قسط میں یعنی تیسری قسط میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ سماعت فرمائیں اور ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، یعنی گھنٹی کو لازمی پش کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی جو ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں آپ کو سلام کرنے کے لیے پہنچے۔ بہت شکریہ۔ تو اس تیسری قسط کا عنوان ہے پروفیسر صاحب کے اساتذہ کرام۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے جن اساتذہ سے اکتساب علم کیا، ان تمام عظیم المرتبت ہستیوں نے کامل محبت اور شفقت کے ساتھ آپ کو زیور علم سے آراستہ کرنے کے لیے آپ کو خصوصی توجہ سے نوازا۔ ان عظیم ہستیوں میں شیخ المشائخ قدوۃ الاولیاء حضرت سیدنا طاہر علاء الدین قادری الگیلانی، فرید الملت حضرت علامہ ڈاکٹر فرید الدین قادری آپ کے والد گرامی، شیخ العرب والعجم حضرت قبلہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری، فاضل اجل حضرت علامہ مولانا عبد الشکور رضوی جھنگوی، غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ مولانا غلام رسول رضوی۔ اب یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے کہ حضرت علامہ غلام رسول رضوی جو شارح بخاری شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی صاحب جو حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے پردہ فرمانے کے بعد جامعہ رضویہ مظہر اسلام فیصل آباد شریف میں آپ دورہ حدیث شریف پڑھاتے رہے، وہ ہیں، لیکن مجھے اس سلسلہ میں علم نہیں ہے۔ مفکر اسلام حضرت ڈاکٹر برہان الدین احمد فاروقی، شیخ الحدیث علامہ غلام رسول رضوی صاحب کے متعلق ایک جملہ ضروری رہ گیا تھا، آپ حضور محدث اعظم پاکستان کے داماد بھی تھے۔ محقق عصر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد صدیقی، محدث حرم حضرت شیخ سید محمد بن علوی المالکی اور حضرت مولانا عبد الرشید رضوی لکھنوی شامل ہیں۔ ان اساتذہ کا یعنی یہاں پر محترم و مکرم خالد اطہر صاحب نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے، جس کا نام ہے برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ۔ یہ اس کی تیسری جلد ہے، جہاں سے ہم ڈاکٹر صاحب محترم کا تعارف آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے حصول علم کا دور سن شعور سے 1970 تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کے حصول کے بعد مختلف مراحل میں مذکورہ بالا عظیم المرتبت اساتذہ سے علوم متداولہ، نحو و ادب، بلاغت و معانی، فلسفہ و کلام، منطق، فقہ، اصول فقہ اور قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور موقوف علیہ تک فقہ، حدیث، تفسیر اور معقولات و منقولات کے جملہ فنون میں درس نظامی کی تعلیم کے بعد علوم
دینیہ متداولہ کی تکمیل کی اور دورہ حدیث شریف مکمل کیا۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے 1970-79 میں دورہ حدیث کی سند غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی، جبکہ اپریل 1986 میں اسلامی قانون کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر آپ نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ جنوری 1992 میں حرمین شریفین کی زیارت کے دوران میں حضرت علامہ محمد بن علوی مالکی نے آپ کو خصوصی سند اور سلسلہ محدثین کی طرز پر روایت حدیث کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جناب علی تیسری قسط تھی، چونکہ اگلی قسط جو ہے وہ بیعت و پیر و مرشد کے حوالہ سے آ رہی ہے انشاءاللہ، تو اس میں کافی تفصیل ہے۔ تو ہم جو ہماری یہ ویڈیو ہے جس میں ہم نے مختصراً آپ کے اساتذہ کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تو اگلی ویڈیو میں ہم بیعت و پیر و مرشد کا ذکر کریں گے، جو چوتھی تعارف کے سلسلہ میں ویڈیو ہوگی ڈاکٹر صاحب کی۔ ناظرین کرام، کوئی بھی کام جو ہے وہ اس میں ایک اکیلا بندہ کوئی چیز نہیں ہوتی جناب علی، تو اسی لیے ہم نے آپ کی خدمت میں ایک تو یہ بتانا ضروری تھا جو ہم نے آپ کی خدمت میں سامعین کی خدمت میں عرض کی ہے کہ ہم یہ جو ان شخصیات کا تعارف کرا رہے ہیں وہ کس کتاب سے کرا رہے ہیں۔ تو ہم نے پہلے بھی بتایا کہ یہ برطانیہ میں علماء اہل سنت اور مشائخ، یہ محترم و مکرم جناب خالد عطر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی بڑا کام کیا ہے جناب۔ انہوں نے کتنے لوگوں کا ذکر جناب ان کی حیات و خدمات کے حوالے سے، دینی خدمات، روحانی خدمات، علمی خدمات، جناب ہر شعبہ کی جتنی بھی خدمات ہیں انہوں نے اس کتاب میں ماشاءاللہ یکجا کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ہم خود اس کام میں الحمدللہ ہیں، تو کسی شخصیت سے لکھوانے کے لیے جناب علی پتہ کتنا وقت لگتا ہے اور پتہ کتنی دفعہ یعنی کالز کرنی پڑتی ہے، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، گزارش کرنی پڑتی ہے جناب کہ آپ یہ جو محترم گزرے ہیں یا یہ جو حیات ہیں ان کے متعلق آپ ہمیں کچھ صفحات تحریر کر کے دیں، اپنے جناب تاثرات لکھ کر دیں، تو تب جا کے کام بنتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے بھی یہ جتنے لوگ ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگیاں جناب دین متین کی اشاعت اور ترویج کے سلسلہ میں وقف کر دیں، گزاریں۔ جو انتقال فرما گئے انہوں نے پوری زندگی جناب اپنی زندگی کو علوم دینیہ کے جناب اشاعت اور ترویج اور اس پر جناب بسر کی ہیں، اور جو حیات ہیں وہ تو سب کے سامنے ہے کہ یہ شخصیات کون سے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا ہم نے ان کے اساتذہ کا تعارف آپ کی پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آیا ہوگا۔ یہ 2-3 لائنیں اگلی جو قسط ہوگی اس کی بیعت و پیر و مرشد۔ تصوف ایک ایسا شعبہ ہے جو دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ صوفیاء نے اسلام کے روحانی پہلوؤں پر انتہائی محنت اور جاں فشانی سے کام کیا ہے۔
قرون اولیٰ سے لے کر آج تک صوفیائے اعظام نے روحانی اقدار کی بحالی اور احیاء کے لیے شاندار قربانیاں دی ہیں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے، ایک شعر مجھے اس سلسلہ میں یاد آیا، ظہور نور یزدانی، ظہور نور یزدانی، نمود شان ربانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ پلیز سبسکرائب فرما دیں، بہت شکریہ۔